جملے کے اجزاء. ہم چند مثالیں پہلے دیکھتے ہیں اسے سمجھنے کے لیے. اب آپ دیکھیے پہلی مثال، کبوتر اڑتے ہیں. تمہارا خط اچھا ہے. تمہارا خط اچھا ہے. اب آپ دیکھیے یہ دو جملے آپ کے سامنے ہیں. اب اس میں جو جملے کے اجزاء ہیں، ایک جزو کو کہتے ہیں مسند الیہ. مسند الیہ. اعراب پر بھی توجہ کیجیے گا. اعراب یہ بہت بڑا علم ہے، لفظوں کو صحیح ادا کرنا. مسند الیہ، اور اس کا دوسرا جزو ہے جملے کا، وہ ہے مسند. مسند. اب آپ اوپر کی مثالوں میں ذرا غور کیجئے تو بات آپ کو اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی. ایک نظر دیکھیے ذرا اس لفظ کبوتر کو، میں نے اسے انڈر لائن کر دی. اور دوسرا آپ دوسری ترکیب دیکھیے، تمہارا خط، میں نے اسے بھی انڈر لائن کر دیا. اب آپ دیکھیں یہ جو کبوتر ہے، میں اس کو مسند الیہ کے نیچے لکھ رہا ہوں، اور تمہارا خط اس کو بھی، تمہارا خط اس کو بھی مسند الیہ کے نیچے لکھ رہا ہوں. اچھا، اب کبوتر کے بعد جو مسند والا حصہ ہے میں اس کو انڈر لائن کرتا ہوں. یہ دیکھیے اسے ہم ایک نئی اڑتے ہیں، یہ دیکھیں میں اسے، یہ دیکھیں اوپر سے اس کو کر لیتا ہوں، اڑتے ہیں. اور ادھر میں اس کو ہے یہ والا حصہ، اسے کہہ دیتا ہوں اچھا ہے. اب آپ دیکھیے کبوتر مسند الیہ والے حصے میں ہوا. بچوں یہ دیکھو، اڑتے ہیں، یہ مسند والے حصے میں ہوا. تمہارا خط مسند الیہ میں، اور اچھا ہے یہ مسند والے حصے میں، اچھا ہے. اب آپ دیکھیں جملے کے دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں مسند الیہ اور دوسرے کو کہتے ہیں مسند. تو اصل میں ان کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے بات آپ کسی کے بارے میں کرتے ہیں، آپ جس کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ ہوتا ہے مسند الیہ، اور جو بات کرتے ہیں وہ حصہ ہوتا ہے مسند. مثلا مثال پہلی دیکھیے، کبوتر کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کہ کبوتر اڑتے ہیں، تو کبوتر کے بارے میں چونکہ بات ہو رہی ہے تو کبوتر ہے مسند الیہ، اور اس کا دوسرا حصہ ہے اڑتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں تو اڑتے ہیں یہ مسند ہے. اسی طرح تمہارا خط اچھا ہے، اب تمہارے خط کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو یہ والا حصہ تمہارا خط، اس کو ذرا غور سے دیکھیں. تمہارا خط یہ مسند الیہ ہے، اور اچھا ہے یہ ہے مسند. اب ہم ان کی تعریفیں دیکھتے ہیں کہ ان کی تعریفیں کیا ہیں، تاکہ بات بالکل کھول کر آپ کے سامنے آ جائے، کہ ہم ان کی تعریف کر لیں لفظوں میں اور بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جائے. تو ان کی جناب تعریفیں ہیں. پہلے ہم مسند الیہ کی تعریف کرتے ہیں. مسند الیہ کی تعریف، یعنی اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ مسند الیہ کی تعریف.
تو جناب مسند الیہ کی تعریف جو ہے وہ یہ ہے. مسند الیہ جملے کا وہ جزو ہے. مسند الیہ جملے کا وہ جزو ہے. جزو کہتے ہیں حصے کو. جزو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حصہ. اس کو بعض بچے جزو پڑھتے ہیں نا، جزو. مسند الیہ جملے کا وہ جزو ہے جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے، جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس کی بابت کچھ کہا گیا ہو. جس کی بابت کچھ کہا گیا ہو. اب آپ دیکھو بچوں، ہم نے نا کبوتر کے بارے میں یہ کہا تھا کہ کبوتر کیا ہے؟ اڑتا ہے. تو کبوتر کیا ہوا؟ مسند الیہ. کبوتر کیا ہوا؟ مسند الیہ. اب مسند کی تعریف دیکھ لیتے ہیں وہ کیا ہے. تو جناب مسند کی جو تعریف ہے وہ دیکھیں. مسند کی تعریف، مسند کی تعریف. آپ کی توجہ، یہ پڑھنے اور سیکھنے کی چیزیں ہیں بیٹا. توجہ کریں گے تو کچھ سمجھ میں آئے گا. میں نے مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے ہر چیز لانے کی کوشش کر رہا ہوں. مسند جملے کا وہ حصہ ہے، مسند جملے کا وہ حصہ ہے جس سے یہ ظاہر ہو. توجہ میرا بیٹا، جس سے یہ ظاہر ہو، جس سے یہ ظاہر ہو کہ کسی شخص یا چیز کی بابت کیا کہا گیا ہے. جس سے یہ ظاہر ہو کہ کسی شخص یا چیز کی بابت کیا کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے. اب دیکھیں نا، کبوتر مثال تو دیکھیں گے تو کلیئر ہو جائے. کبوتر اڑ رہا ہے. کبوتر اڑ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ اڑ رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کا یہ والا جو حصہ ہے کبوتر، یہ ہے مسند الیہ، اور اڑ رہا ہے یہ والا حصہ ہے مسند. ہمارا یہ والا لیکچر مکمل ہو گیا. اس میں ہم نے یہ بات سیکھی کہ جملے کے دو اجزاء ہوتے ہیں. ایک کو مسند الیہ کہتے ہیں، دوسرے کو مسند کہتے ہیں. اور ہم نے یہ والی بات سیکھی کہ جملے کا وہ حصہ جس میں کسی کے بارے میں کچھ کہا جائے تو وہ مسند الیہ کہلاتا ہے، اور جو کچھ اس کے بارے میں کہا جائے اسے ہم مسند کہتے ہیں. تو جملہ
کہ دونوں اجزاء ہمارے سامنے آ گئے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری گفتگو اختتام پذیر ہوئی۔ بہت مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔